طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم قصہ غزل سے علامہ محمد اقبال کی دوسری غزل کے جو بقیہ اشعار ہیں وہ ہم کرنے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے 2 اشعار کیے ہیں۔ تیسرے شعر سے آج ہم علامہ اقبال کی دوسری غزل کا آغاز کریں گے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر، خشت کا مطلب ہوتا ہے اینٹ۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ یہ دنیا جو اینٹوں اور پتھروں سے بنی ہوئی دنیا جو تمہاری نگاہ میں ہے، یہ تمہاری دنیا نہیں ہے، بلکہ تمہاری دنیا وہ ہوگی جسے تم اپنے زور بازو سے تخلیق کرو گے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں مرد مسلمان کو محنت اور جہد مسلسل کا پیغام دیا ہے۔ ہر انسان کو پیدائش کے وقت سے لے کر شعور کی عمر تک ایک بنا بنایا ماحول اور دنیا ملتی ہے، مگر شعور میں آنے کے بعد ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی جو موروثی دنیا ہے، وہ دنیا جو اسے وراثت میں ملی ہے، اس دنیا سے ہٹ کر اپنی دنیا خود تعمیر کرے۔ تو جہد مسلسل کا پیغام جو ہے اس شعر میں ہمیں ملتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اپنی دنیا خود تعمیر کرے۔ وہ جو پتھروں اور اینٹوں سے بنی ہوئی دنیا ہے، وہ جو پہلے سے اس کے بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی اس کے پاس جو گاڑیاں ہیں، دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، جو سب کچھ اسے وراثت میں ملا ہے، وہ اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر انسان کو کسی قسم کا فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فخر تب ہوگا جب انسان اپنے لیے خود کچھ جو ہے وہ تعمیر کر سکے گا، خود تخلیق کر سکے گا، اپنے زور بازو سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اپنے لیے کچھ بنائے گا تو وہ چیز اس کے لیے باعث فخر ہوگی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ اسی طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہمت ہے تو پیدا کر فردوس سے بری اپنا، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ ہمارے پاس جو شعر ہے، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، دراصل انسان کی جو خودی ہے، خودداری ہے، اس کو ابھارنے والا شعر ہے۔ اور یہ موضوع ایسا ہے جس کے اوپر علامہ اقبال نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ پیغام جو ہے اس شعر میں ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ان کو بروئے کار لانا چاہیے، اور ان صلاحیتوں اور ان خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے جو ہے اپنے زور بازو سے اپنے لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے لیے اپنی منزل اور اپنا مقام جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں ہماری محنت اور کوشش کے بغیر اگر کچھ ملتا ہے تو اس میں ہمارے لیے کوئی خوشی کا پہلو نہیں ہے، ہمارے لیے اس میں فخر کا پہلو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں ہماری محنت اور کوشش کے بغیر اگر کچھ ملتا ہے تو ہمیں اس سے حاصل کرنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں اسے اپنانا ہی نہیں چاہیے، ہمیں اسے اپنا کہنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ دنیا
جو پتھروں اور اینٹوں سے بنی ہوئی دنیا ہے، علامہ اقبال نے اس دنیا میں موجود تمام آسائشات کو پتھروں اور اینٹوں سے جو ہے وہ مثال دی ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے، یہ پتھروں اور اینٹوں سے بنی ہوئی دنیا، دولت روپے پیسے کی دنیا، یہ ہماری اپنی دنیا نہیں ہے۔ ہماری دنیا وہ ہوگی جسے ہم اپنے لیے خود تخلیق کریں گے۔ حوالے کے طور پر وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کو، جو تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان گئے تھے، ان کو مخاطب کیا اور جو ہے ایسے ہی کچھ جو ہے وہ ہدایات، کچھ نصیحتیں انہوں نے جاوید کو مخاطب کرتے ہوئے کی، جس نظم کو انہوں نے جاوید کے نام کا عنوان دیا، جاوید کے نام۔ اس میں علامہ اقبال آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو یہاں بھی یہی ہے ہدایت جاوید کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام نوجوانوں کے لیے، کہ ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے اپنی منزل کے حصول کے لیے خود تگ و دو کرے، خود کوشش کرے۔ کسی دوسرے کی جو ہے وہ دی ہوئی آسانی، کسی دوسرے کی دی ہوئی آسائش اور کسی اور کی محنت سے حاصل کی ہوئی گئی جو منزل ہے، وہ ہماری منزل بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد چوتھا شعر ہے، مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، مشت خاک مٹھی بھر خاک، یعنی تھوڑی سی خاک، تھوڑی سی مٹی، اور اس سے مراد جو ہے انسان ہے، اور انسان اس سے مراد بالخصوص اس نظم میں مسلمان ہے۔ آوار گانے راہ، راہوں میں بھٹکتا ہوا۔ وہ مٹھی کے برابر خاک، وہ مٹھی بھر خاک جس کا مقام چاند ستاروں سے بھی آگے ہے، وہ مٹھی بھر خاک ابھی راہوں میں بھٹک رہی ہے۔ اگر اس مٹھی بھر خاک سے ہم مسلمان مراد لیتے ہیں تو زیادہ وضاحت ہوگی کہ ایک جو مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مقام ہے وہ چاند ستاروں سے بھی بلند فرما دیا ہے۔ تو وہ مسلمان جس کا مقام انتہائی بلند ہے، وہ مسلمان راہوں میں اپنی منزل کے حصول کے لیے راہوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ علامہ اقبال نے جب بندہ مومن کا جو مقام ہے، اس کی شان ہے، وہ بیان فرمائی تو علامہ اقبال نے فرمایا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اور
بندہ مومن مسلمان کے حوالے سے علامہ اقبال نے اس کی شان کو مزید بلند فرمایا تو کہا، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ تو بندہ مومن جس کی شان اللہ تعالیٰ نے بہت بلند فرمائی ہے، وہ مومن، وہ مسلمان راہوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، اپنی منزل کے حصول کے لیے راہوں میں بھٹک رہے ہیں۔ ایک طرف تو اتنا بلند مقام ہے، مرتبت ہے، شان و شوکت ہے، دوسری طرف پستی ہے، تنزل ہے، ذلتیں ہیں اور رسوائیاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یقیناً یہی ہے کہ آج کے جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف کا جو رستہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان سے مستفید ہونا چھوڑ دیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے کو فراموش کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں ان کے مقام پر فائز نہ رہنے دیا گیا، بلکہ انہیں ان کے مقام سے گرا دیا گیا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور اسی طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کی جو فہرست ہے وہ طویل ہے۔ ان کوتاہیوں کی بنا پر جو ہیں ہم اپنے مقام پر، ہم اپنی شان اور اپنے مرتبت پر قائم نہ رہ سکے اور آسمان سے زمین پہ آ رہے۔ پہلے کبھی یہ تھا کہ دنیا میں ہماری حکومت تھی، ہماری سلطنت تھی، ہماری شان و شوکت تھی، اور اب حالات یہ ہیں کہ ہم اپنی منزل کے حصول کے لیے جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں، اور ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ ہماری منزل کس طرف ہے، اور ہماری منزل کا جو راہ ہے، ہماری منزل کی جو راہ ہے وہ کون سی ہے۔ تو رستوں میں مسلمان جو ہیں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ وہ مسلمان جن کی شان و شوکت چاند ستاروں سے بھی زیادہ تھی، بلند تھی، وہ اپنی منزل کے حصول کے لیے جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ حوالے کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ دو پہلو ہیں، دو انداز ہیں، اور اس کے حوالے کے جو اشعار ہیں ان کا بھی یہی انداز ہوگا۔ ایک طرف مسلمانوں کی جو شان و شوکت بیان کی گئی ہے، تو وہاں پہ جو مسلمانوں کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے، ان کی شان کی نمائندگی کرتے ہوئے اشعار جو ہیں ہم وہاں شامل کریں گے، جیسے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہیں، وہ والے بھی ہم جو ہیں وہ اس میں شامل کریں گے۔ اور پھر دوسرا پہلو جس میں مسلمان جو ہیں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، وہ یہ پہلو ہے، وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے۔ تو دونوں اندازوں کو جو ہے وہ اپنے تشریح میں مد نظر رکھیے گا۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، وہ بھی آپ اس میں شامل کر لیجیے۔ ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔
یہ ہمارے پاس چوتھا شعر تھا۔ پانچواں شعر ہے، خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے۔ خدایان ہے اس میں مشکل لفظ، یہ خدا کی جمع جو ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ ہم لیں گے فرشتے۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، پانی کو۔ پانی کے معنی میں آئے گا، سمندر اس کا معنی، بر جو ہے اس سے مراد خشکی ہے۔ تو خشکی اور تری پر جو معمور فرشتے ہیں، معمور خدا ہم نہیں کہیں گے، اس سے مراد ہم فرشتے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ جو نوری مخلوق ہے، فرشتے، ان کی ذمہ داریاں زمین و آسمان پہ جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خشکی اور تری پر جو فرشتے معمور رکھے ہیں، ان کی طرف سے علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے۔ فرنگ کا مطلب ہوتا ہے، فرنگی انگریز کو کہا جاتا ہے، فرنگ سے مراد ہے مغربی تہذیب۔ راہ گزر، رستہ، سیلاب، طوفان۔ سیلاب کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ لفظ، دونوں انداز میں۔ بے پناہ، بہت زیادہ۔ مجھے خشکی اور تری پر معمور فرشتوں سے یہ خبر ملی ہے کہ مغربی تہذیب بہت بڑے طوفان کی زد میں ہے۔ جو خدایان بحر و بر ہے، خشکی اور تری پر جو معمور فرشتے ہیں، ان سے خبر ملی ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے، علامہ اقبال کو یہ آگہی ہوئی ہے، انہیں یہ ادراک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات جو ہے وہ ان کے دل میں اتار دی ہے۔ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے وہ بہت بڑی تباہی کی زد میں ہے۔ علامہ اقبال نے مشرقی اقدار کو دیکھا، مشرقی تہذیب کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد انہیں جب مغرب میں جانے کا موقع ملا تو مغربی تہذیب کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے، دونوں تہذیبوں کا، دونوں جو اقدار ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جو مغربی تہذیب ہے، جو کہ کھوکھلی تہذیب ہے، جو بے بنیاد جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ایک ان کی تہذیب ہے، وہ دیر پا نہیں ہے، وہ دیر پا نہیں ہے، اور قریب ہے کہ یہ جو تہذیب ہے یہ تباہی اور بربادی کی زد میں آ جائے گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تمہاری تہذیب آپ اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ علامہ اقبال نے اپنے یورپ کے جو 3 سالہ جو قیام ہے اس میں علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کا بڑا گہرا مطالعہ کیا، اور وہ
یورپ کی تہذیب سے بالکل بھی مروب نہیں ہوئے، بلکہ انہیں مغربی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت ہے وہ ناپسند تھی۔ علامہ اقبال نے اپنی اس ناپسندیدگی کا اظہار اپنے مختلف شعراء میں، اپنے مختلف اشعار میں جو ہے وہ کیا ہے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ اقبال جو ہے وہ اپنی ناپسندیدگی، جو مغربی تہذیب کو انہوں نے ناپسند کیا ہے اور اسے کھوکھلا قرار دیا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی علامہ اقبال جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو مشرقی اقدار اور اپنے مذہب سے جو محبت ہے علامہ اقبال کی وہ رگ رگ میں ہے، لہٰذا علامہ اقبال مغربی تہذیب جب دیکھتے ہیں، مغرب میں جاتے ہیں تو مغربی جو تہذیب ہے، مغربی جو رنگ ہے اس میں رنگے نہیں جاتے، بلکہ مغربی جو تہذیب ہے اس کو رد کرتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور وہاں رہتے ہوئے بھی، مغرب میں رہتے ہوئے بھی علامہ اقبال اپنی جو مشرقی اقدار ہیں ان کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے، مغربی رنگ ہے، تمدن ہے، طرز معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، یہ جو ہے عارضی ہے، چونکہ اس میں بناوٹ ہے، لہٰذا یہ دیر پا نہیں ہے، اور جلد ہی یہ جو رنگ ہیں یہ سارے بکھر جائیں گے، اور جو مغربی تہذیب ہے وہ عن قریب جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی زد میں آ جائے گی۔ علامہ اقبال کی یہ جو پیشین گوئی ہے یہ کافی حد تک جو ہے آگے چل کر سچ بھی ثابت ہوئی ہے۔ آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغرب ہے یہ اخلاقیات کے حوالے سے، اقدار کے حوالے سے جو ہے وہ زوال پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جو ہے نیکسٹ میں اپنا جو شعر ہے، چھٹا شعر ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ اسی موضوع کو ہم نے علامہ اقبال کی جو پہلی غزل ہے اس کا دوسرا شعر ہے، اس میں بھی ہم نے یہی موضوع دیکھا ہے۔ آہ صبح گاہ، صبح کے وقت کی آہ و فریاد، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری آہ صبح گاہ میں اپنا نصیب تلاش کرو، میری آہ صبح گاہ میں نئے نئے جہاں آباد ہیں، ان میں اپنا نصیب جو ہے وہ تلاش کرو۔ آہ صبح گاہی کے حوالے سے، صبح کی آہ جو فریاد ہے اس کے حوالے سے جو علامہ اقبال ہیں ان کے اشعار میں ہم نے پڑھا ہے، پہلے بھی پڑھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی صاحب کمال لوگ ہیں انہوں نے اگر کوئی کمال حاصل کیا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، انہوں نے جو کمال حاصل کیا ہے، جو درجہ اور جو رتبہ حاصل کیا ہے، وہ آہ صبح گاہ کی بدولت ہے۔ اللہ کے حضور الصبح، اللہ کے حضور رونا، گڑ گڑانا، اپنی جو خطائیں ہیں، اپنے گناہ ہیں ان کی معافی طلب کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جو ہے اپنے علم میں، اپنے عقل میں اور دیگر جو ہے انسان کے
جو خوبیاں خصوصیات ہیں کردار ہیں اس کے لیے برکت جو ہے وہ اس کا حصول جو ہے جب یہ دعائیں آتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کے ہونٹوں پہ اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں تو پھر بندہ مومن ہے اس کے مقام اور مرتبے جو ہیں وہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی آہ صبحگاہ کو جو ہے اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ علامہ اقبال نے نہ صرف یہ کہ یہاں مشرق میں رہتے ہوئے آہ صبحگاہی کو اپنی زندگی کا حصہ رکھا، بلکہ وہ مغرب میں جاتے ہیں تو وہاں بھی علامہ اقبال جو ہیں وہ اللہ صبح اٹھنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور رونا، التجائیں کرنا، گڑ گڑانا اپنی زندگی کا معمول رکھتے ہیں۔ تو ان کی اس جو ہے وہ عادت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے فکر و عمل میں بڑی برکتیں جو ہیں وہ عطا کی انہیں، اور ان کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کر دیا گیا۔ تو علامہ اقبال اپنی اس عادت کے حوالے سے جو ہے وہ کہتے ہیں، آہ صبحگاہی کی عادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مغرب میں بھی انہوں نے اس عادت کو اپنی عادت کو ترک نہیں کیا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں اسی جو ہے وہ آہ صبحگاہی کے حوالے سے، یہ پیام دے گئی مجھے بعد صبحگاہی، یہ پیام دے گئی مجھے بعد صبحگاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ اس شعر کے حوالے سے مزید اگر کہا جائے تو اس میں پیغام یہی ہے کہ اگر مسلمان علامہ اقبال کے کلام کی روح کو سمجھیں گے تو عشق رسول سے مالا مال ہو جائیں گے، اور قدم قدم پر جو نئی دنیایں ہیں وہ پیدا کر سکیں گے۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے حوالے سے اپنے علم و دانش کو عام کرنے کے حوالے سے بھی دعا کرتے ہیں، جو کہا گیا کہ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، دعوت جہاں بھی دیتے ہیں وہاں پہ دعا بھی کرتے ہیں، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ بھی آپ حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ کر دے۔ اسی طرح ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ یہ آہ صبحگاہی کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ میری تعلیمات پہ عمل کریں، میری تعلیمات کے اوپر غور و فکر کریں، میرے جو افکار ہیں ان میں ڈوب جائیں تو انہیں قدم قدم پر نئی دنیایں ملیں گی، اور ان دنیاؤں میں اگر
جو ہیں وہ گھومیں گے، دیکھیں گے، یعنی میرے افکار پہ غور و فکر کریں گے تو ان کو قدم قدم پر جو ہے وہ نئی دنیایں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور ہماری اس غزل کا آخری شعر، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادۂ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ کدو جو ہے یہ اس پیالہ ہے، غنیمت سمجھنا، کافی سمجھنا۔ بادۂ ناب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خالص شراب۔ میرے پیالے کو غنیمت سمجھیے کہ خالص شراب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ خانقاہ جو ہے وہ مذہبی تعلیم کا ادارہ ہے، مدرسہ دنیاوی تعلیم کا ادارہ ہے۔ جو فقراء ہوتے ہیں، درویش حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنے پینے کے لیے بالخصوص جو ہے وہ جو برتن رکھتے ہیں، بناتے ہیں، وہ کدو ایک سبزی ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے اس کو خشک کر کے جو ہے وہ اسے اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ ان کے فقر اور درویشی کی علامت ہے، دنیا داری سے وہ دور رہتے ہیں چونکہ۔ تو اس کو جو ہے علامت کے طور پہ علامہ اقبال نے لیا ہے، اور علامہ اقبال کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میری تعلیمات ہیں، جو میرے افکار ہیں، بادۂ ناب جو خالص شراب ہے، خالص علم ہے، اسے کہا گیا ہے، میرے افکار کو، میرے خیالات کو غنیمت سمجھو کہ جو خالص علم ہے اب وہ مدرسے میں بھی نہیں ملتا، اور خانقاہوں میں بھی، جو بالخصوص مذہبی تعلیم کے ادارے ہیں، ان میں بھی یہ علم نہیں ملتا۔ یہ جس دور کی بات کی جا رہی ہے، مسلمان دنیاوی تعلیم کے حوالے سے بھی بہت پیچھے تھے، اور جو خانقاہیں تھیں وہ بھی، جو مذہبی تعلیم کے ادارے تھے وہ بھی خاص جو ہے وہ مذہبی تعلیم نہیں دے رہے تھے۔ دیکھا جائے تو جو دونوں ادارے ہیں ان میں مدرسہ ہے تو اس میں مذہبی علوم ہونے چاہیے، اور جو خانقاہیں ہیں ان میں جو دنیاوی تعلیمات ہیں وہ ہونی چاہیے۔ لیکن جس عہد کی بات کی جا رہی ہے اس میں جو دنیاوی تعلیمات تھیں وہ تو بالکل مسلمانوں میں شامل نہیں ہوتے تھے، اور جو خانقاہیں تھیں، مذہبی تعلیم کے ادارے تھے، وہ بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے تھے۔ تو علامہ اقبال جو ہے دونوں جو تعلیمی جو ادارے ہیں ان سے ناخوش تھے، لہٰذا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر خالص تعلیم اور خالص علم تمہیں حاصل کرنا ہے تو وہ تمہیں میرے افکار میں، میرے خیالات میں تمہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ جو مدرسے ہیں اور خانقاہیں ہیں وہ خالص جو ہے علم دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ خانقاہوں کے حوالے سے علامہ اقبال فرماتے ہیں، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ اور علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں، کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ اس شعر میں، دوسری غزل کے آخری شعر میں مدرسہ اور خانقاہ کی جو تعلیمات ہیں ان سے مطمئن نظر نہیں آتے، لہٰذا مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان کے افکار سے جو ہے مستفید ہوں، اور وہ جو علم دے رہے ہیں ان کو، اس علم کو حاصل کریں اور اس سے اپنے لیے جو ہے وہ بہتری کی جو ہیں راہیں وہ نکالیں، کیونکہ جو مفید مستفید کر دینے والا جو علم ہے اب وہ نہ مدرسے میں ملتا ہے اور نہ خانقاہوں میں ملتا ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہاں پہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔